الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. یا واسطہ صدیق اکبر کا. تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے. اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے. جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے. لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت
کر حسن گر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گر بن گیا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے، درود و سلام بے شمار لاتعداد مرتبہ پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، جمادی الاخری کا مہینہ جاری و ساری ہے، بالخصوص عاشقان رسول اہل اسلام اس مہینے میں مرد قلندر، عاشق اکبر، مشیر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں، اپنے بچوں کو، پیارے محبوب کے غلاموں کو سناتے ہیں، سکھاتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے بیان کا موضوع وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت طیبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لے کر آیا، وصدق به، اور وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں کہ سچ لے کر آنے والا کون ہے اور سچ کی تصدیق کرنے والا کون ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور ایک کثیر جماعت مفسرین کی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس آیہ مقدسہ میں جو یہ فرمایا گیا والذی جاء بالصدق، کہ وہ جو سچ لے کر آیا، اس سے مراد کون سی ذات ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار کی مبارک ذات ہے۔ وصدق بہ، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اس سے مراد کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہوا ابو بکر الصدیق، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات ہے۔ تو سچ لے کر آنے والی ذات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور پھر اس کی تصدیق کرنے والی ذات وہ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے یار، یار غار، یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یہی ہے وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں۔ یہ ایک آیت نہیں، اور بھی کئی آیتیں ایسی ہیں جن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی گئی۔ جیسے سورۃ الحدید میں ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اس آیہ مقدسہ میں، یہ جو سورہ حدید کی آیہ مقدسہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ تم میں سے کبھی بھی وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، انہوں نے مال خرچ کیا اور جہاد کی، وہ لوگ
اور جو فتح مکہ کے بعد مومن ہیں اور انہوں نے کیا کیا، اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کی، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، ان کا اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور جو بعد والے ہیں ان کی فضیلت ان سے کم ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ہستی ان افراد میں سے ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے دین اسلام کے لیے مال خرچ کرنے والے بھی ہیں اور جہاد کرنے والے بھی ہیں، بلکہ یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے جن ہستیوں نے اسلام کے لیے اپنا مال پیش کیا، اسلام کے لیے تلوار اٹھائی سرکار کے ساتھ، وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی عمر مبارک چھوٹی تھی، آپ چھوٹے تھے۔ تو بہرحال اور بھی قرآن پاک کی آیتیں ہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب ہم اس کو بہت دور کر دیں گے جہنم کی آگ سے۔ کون؟ اتقا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد بھی مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو یہاں تک کہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ اللیل جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت ہے، اور سورۃ الضحیٰ جو ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ یہ کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے حبیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا۔ آپ کا نام جو ہے وہ ہے عبداللہ، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور لقب جو ہے وہ عتیق اور صدیق ہے۔ آپ کی پیدائش جو ہے یہ عام الفیل کا جو سال ہے، عام الفیل کس سال کو کہا جاتا ہے؟ جس سال میں ابرہا اس نے ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ معظمہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، حملہ کیا، اس سال کو عام الفیل کا سال کہا جاتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل سورۃ الفیل میں موجود ہے، پارہ نمبر 30 میں۔ تو اب اس سال کے تقریباً 2.5 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، جاہلیت کے زمانے میں بھی، جب شراب حرام نہیں تھی اس زمانے میں بھی آپ نے کبھی شراب نہیں پی۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ چند ہی برس کی آپ کی عمر تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کے والد عثمان جن کی کنیت ہے ابو قحافہ، وہ ان کو لے کر ایک بت خانے میں چلے گئے۔ اب وہاں پر بت پڑے ہوئے تھے، تو کہنے لگے یہ ہمارے بلند و بالا خدا ہیں، تمہارے بلند و بالا خدا ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں۔ تو آپ اس بت کے سامنے چلے گئے، آپ کے باپ جو ہے وہ اپنا کام کرنے لگ گئے، اس بت کے سامنے چلے گئے، اس کو کہنے لگے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ بت نے کیا کھلانا تھا؟ میں برہنہ ہوں، ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہناؤ، میں تمہیں مارتا ہوں، مجھے اپنے آپ سے بچا لو۔ اب اس نے کیا بچانا تھا؟ وہ تو پتھر تھا۔ آپ نے اس کو دے پتھر مارا زور سے، وہ بت گر کے زمین کے اوپر آ گیا۔ جب آپ کے باپ کو پتہ چلا بڑے غصے میں آئے، زوردار تماچا ایک مار دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غصے میں یوں ہی پکڑ کے گھر آ گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کہنے لگے کہ یہ تمہارا بیٹا جو ہے نا ابو بکر، اس نے آج بہت ہی غلط کام کیا ہے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ اس نے ایسا کیا، پتھر مار دیا، ان کو گرا دیا۔ تو پتہ آپ جواب میں کیا کہتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو کسی آواز لگانے والے نے آواز لگائی اور میں نے سنی، غیبی ندا سنی، یا امت اللہ علی التحقیق، اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو،
ابشری تمہیں مبارک ہو. کس کی؟ بالولد العتیق، بچے عتیق بچے کی تمہیں مبارک ہو. کہ اسمہ فی السماء صدیق، جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے. ولی محمد صاحب و رفیق، جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب ہیں اور رفیق ہیں. یہ واقعہ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری، اس میں یہ حدیث پاک باقاعدہ موجود ہے. یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی موجودگی میں بیان کیا. سرکار بھی تشریف فرمائے. اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدق ابو بکر، کہ حضرت ابوبکر صدیق صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی سچ ہے، ایسا ہی واقعہ ہے. وَهُوَ الصِّدِّيقُ، کہ یہ سب سے زیادہ سچ بولنے والے ہیں. تو آپ نے کبھی زندگی بھر کبھی بدھ کو سجدہ نہیں کیا اور کبھی بھی شراب نوشی نہیں کی. صدیق کیوں کہا جاتا ہے آپ کو؟ بہت زیادہ سچ بولنے والے. میرے آقا علیہ السلام کی نبوت کی بات ہو تو جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمائیں تو اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے میں سب سے اول، سب سے پہلے. اور جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی بات آئے، کفار قریش مشرکین طرح طرح کی باتیں کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک چھوٹی سی رات میں اتنا لمبا سفر، اتنے سالوں کا سفر، یہ کیسے طے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اگر میرے حبیب، میرے آقا یہ فرما رہے ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، تو سب کچھ ہو سکتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مبارک ذات ہے. محترم اور محتشم عاشقان رسول، سب سے پہلے آپ ایمان لائے. اب اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ آپ ایمان لے کر آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ایمان لے کر آئی. تو ان سارے اقوال کی تطبیق دیتے ہوئے، جمع فرماتے ہوئے، حضرت امام الائمہ امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ مردوں میں سے سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور بچوں میں سے سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے، اور جو عورتوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائی وہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. محترم اور محتشم عاشقان رسول، صحابہ کے ذہنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام تھا، کیا شان تھی، کیا آن تھی، کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس حدیث پاک کو اعلیٰ حضرت الرحمٰن نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی نقل کیا ہے، ریاض الندرہ کی حدیث پاک ہے یہ، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ بھی کھڑے تھے. اتنے میں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے یار، یار غار، یار میزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. وہ یار جو ذات میں بھی اول ہیں، صفات میں بھی اول ہیں، خدمات میں بھی اول ہیں، خیرات میں بھی اول ہیں، صدقات میں بھی اول ہیں. ہر مقام میں جب سرکار نے پکارا تو پہلے ہی نظر آئے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کون کھڑے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. آپ کھڑے، سرکار کھڑے. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. سرکار کھڑے ہو گئے، سرکار نے مصافحہ کیا، سینے سے لگا لیا، گلے سے لگا لیا، گلے لگایا. گلے لگانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کو چوم لیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے اپنے پیارے صدیق کے منہ کو چوم لیا؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں نے چوم لیا. سرکار نے فرمایا کہ میرے صدیق کا میرے نزدیک وہ مقام ہے، وہ شان ہے، وہ بلند رتبہ ہے جو میرا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے. اتنی شان. اور علماء اہل سنت کا اجماع اس پر. ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری کائنات میں تمام انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ترین جو شخصیت ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ جو معاشرے میں کہا جاتا ہے نا کہ سب سے پہلا نمبر حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں۔ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے مجھے شیخین پر فضیلت دی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے اوپر مجھے فضیلت دی، آپ فرماتے ہیں میں اسے مفتری کی سزا دوں گا، یعنی الزام لگانے والے، الزام تراشنے والے، وہ کیا ہے، 80 کوڑے اسے لگاؤں گا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ صحابہ کی آپس میں باہم کتنی محبت تھی۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو معاذ اللہ صحابہ کی فضیلت کے حوالے سے عجیب و غریب طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے بلند و بالا مرتبے عطا فرمائے، یہاں تک کہ میں نے پڑھا کتاب کے حوالے سے کہ حضرت عمر بن خطاب، وہ جید صحابی جن سے شیطان بھی ڈرتا ہے، ایسے غیرت مند صحابی، آپ فرماتے ہیں کہ میری ساری زندگی کی نیکییں وہ ابو بکر کے ایک دن اور ایک رات کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کون سی رات؟ آپ فرماتے ہیں وہ رات جب سرکار نے ہجرت کی، مکے سے مدینے سرکار جانے لگے۔ کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے یار۔ جب غار کے قریب گئے، اور رستے کے حوالے سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سرکار چل رہے ہیں نا، کبھی سرکار کو اٹھا رہے ہیں، کبھی سرکار کے پیچھے جا رہے ہیں، کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں، کبھی آگے آ جاتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا، اے صدیق، اے میرے پیارے صدیق، کیا بات ہے، کیوں جگہ تبدیل کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آگے ہوں، پیچھے سے دشمن حملہ کر دے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اگر مجھ پہ حملہ ہو تو تمہیں پہلے قتل کیا جائے؟ یا رسول اللہ میں یہی چاہتا ہوں کہ میری جان آپ کے اوپر قربان ہو جائے۔ ایسا عشق، ایسی محبت۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ رات وہ ہے کہ جس رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے ساتھ گئے غار ثور میں، تو اب کیا ہوا، رستے میں یہ چلنے کا انداز علماء نے لکھا۔ پھر جب وہاں پہنچ گئے تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ابھی آپ داخل نہیں ہوں گے، پہلے میں جاتا ہوں۔ غار کی صفائی کی، جو سوراخ تھے وہ بند کیے، چادر کے ٹکڑے کیے، چادر ختم ہوگی، کپڑا ختم ہو گیا، صفائی ہو گئی مکمل۔ اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لے آئیں۔ سرکار تشریف لے کے گئے، 2 سوراخ باقی ہیں، وہاں پہ اپنے پاؤں رکھ دیے۔ اللہ اکبر ہے کہ کیا پیش کروں جانا، کیا چیزیں ہماری ہیں، یہ دل بھی تمہارا کپڑا ختم ہو گیا، اب کیا ہے، 2 سوراخ باقی ہیں، ان کے اوپر اپنی ایڑیاں رکھ دیں۔ اب سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لائیں۔ سرکار تشریف لائے۔ اب کیا ہوا، سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھا۔ قربان جائیے، سبحان اللہ، وہ نبی جو نبیوں کے نبی ہیں، کائنات کے دولہ، آخرت کے دولہ، وہ آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سرکار کا سر ہے۔ سرکار آرام فرمانے لگے، کسی چیز نے ڈسنا شروع کر دیا، اف تک نہیں کہا، آنسو بہنے شروع ہو گئے ہے۔ یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے، بڑا نرالا انداز ہے۔ آنسو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے ٹکراتے ہیں، سرکار بیدار ہو جاتے ہیں۔ صدیق کیا بات ہے یا رسول اللہ، کسی چیز نے ڈسنا شروع کر دیا، بڑی درد ہے، بڑی درد ہے۔ سرکار اپنا مبارک لعاب لگاتے ہیں، فوراً شفا مل جاتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری تمام نیکیاں اس ایک رات کی، یہ جو نیکی اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور وہ دن کون سا؟
آپ فرماتے ہیں کہ جس دن عرب کے کچھ قبیلے جو ہیں وہ مرتد ہو گئے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے زکوٰۃ کی ایک رسی بھی دینے سے انکار کیا تو میں جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں قریب آیا، عرض کرنے لگا حضور شفقت فرمائیں، نرمی فرمائیں، محبت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا دین اب مکمل ہو چکا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سرکار کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے، اگر یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، کیونکہ میں ابھی زندہ ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دین مکمل ہو گیا۔ یعنی ایک عاشق اکبر کی یہ ادا ہے کہ اگر سرکار سے محبت ہے تو سرکار کی اداؤں سے بھی محبت ہے، اگر سرکار سے محبت ہے تو سرکار کی دی ہوئی تعلیمات سے بھی محبت ہے کہ سرکار جو کہہ گئے، جو فرما گئے، جو کرنے کا ہمیں حکم دے گئے اس کو بھی کرنا ہے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری تمام نیکیاں، میری زندگی کی تمام نیکیاں اس ایک رات اور ایک دن کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ صحابہ کا مقام تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے اوپر رشک کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کے حوالے سے یہ آتا ہے نا، آپ فرماتے تھے مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں، پسند ہیں، یہ 3 چیزیں میری پسندیدہ ہیں۔ نمبر 1 النظر الیک، کہ سرکار کو تکتا رہوں، دیدار ہوتا رہے، یوں ہی روح نکل جسم سے جان نکل جائے، سرکار کو دیکھنا، سرکار کی زیارت کرنی، یہ مجھے بڑا محبوب ہے۔ اور نمبر 2 کیا ہے؟ وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، مجھے یہ پسند ہے، میں یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے مال دیتا رہے، اللہ مال دیتا رہے، میں سرکار کے اوپر خرچ کرتا رہا۔ آپ دیکھیں غزوہ تبوک کا واقعہ پڑھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا کہ صحابہ تمہارے مال کی دین کو ضرورت ہے، تو میرے آقا کا یہ عاشق اکبر پیارا صدیق کیسے آگے آیا؟ سارا گھر کا مال جمع کیا، باندھ کے سرکار کی بارگاہ میں لے کر آ گئے۔ سرکار فرماتے ہیں صدیق گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور اس کے رسول کا بھی ہے۔ ایسا جذبہ، ایسا عشق۔ تو پھر میرے آقا نے بھی تو ارشاد فرما دیا نا، ما نفعنی مال قط، سرکار نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے ایسا نفع نہیں دیا، ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا نفع اور فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا۔ جب میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسی مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ کیا شان ہے، رونا شروع کر دیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مالی و اہلی، میرا مال، میرے اہل و عیال سب کچھ آپ ہی کا ہوئے، سب کچھ آپ ہی کا ہے، میرا کیا ہے؟ صدیق کا کیا ہے؟ صدیق کو صدیق بنایا ہی آپ کی ذات نے ہے، صدیق کو عتیق بنایا ہی آپ کی ذات نے ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں پہلے یہ روایت عرض کر چکا کہ آسمانوں میں آپ کا نام کیا ہے؟ صدیق، اور سرکار نے یہ جو عتیق ہے نا آپ کا لقب، یہ سرکار نے خود ادا فرمایا، انت عتیق من النار، سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے ابو بکر تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ 3 چیزیں آپ نے فرمایا مجھے بڑی پسند ہیں۔ نمبر 1 سرکار کی زیارت کرنا، نمبر 2 انفاق مال علیہ، اللہ مال دیتا رہے، مال دیتا رہے، میں سرکار پہ خرچ کرتا رہوں۔ نمبر 3 والجلوس بین یدیک، سرکار کے پاس بیٹھا رہو ساری دنیا چھوڑ کر۔ آپ دیکھیں زندگی میں 3 چیزیں پسند ہیں، سب سے زیادہ محبوب، اور تینوں کا تعلق سرکار کے ساتھ۔ یعنی سرکار سے محبت کرنے والے شخص کی ڈیمانڈ کیا ہونی چاہیے، امید کیا ہونی چاہیے، تمنا کیا ہونی چاہیے، کیسے جذبات ہونے چاہیے؟ ایسے ہونے چاہیے جیسے عاشق اکبر نے ہمیں کر کے دکھایا۔ اور دیکھیں اللہ نے تمنائیں پوری کی یا نہیں؟ آپ کی تمنا تھی سر اللہ کے حبیب کا دیدار کرتا رہوں۔ غار ثور ہے، ایک صدیق ہے، دوسرا صدیق کا پیارا حبیب ہے، دیدار ہو رہا ہے، اپنی پیاسیں بجھ رہی ہیں، قربان جائیے۔ اللہ نے یہ بھی آپ کی جو پسند تھی اس کو بھی پورا کیا۔ اور پھر مال کا خرچ کرنا، کتنی احادیث، ایک ایسی روایت میں ملتی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم پر جس نے احسان کیا، بلکہ حقیقت تو یہ اسلام نے ہم پر احسان کیا ہے،
ہم نے ہر کے احسان کا بدلہ چکا دیا، دے دیا بدلہ، لیکن ایک ذات ابھی بھی ایسی ہے جس کا بدلہ ابھی بھی باقی ہے، وہ میرا صدیق ہے۔ ان کا بدلہ میرا رب خود پورا کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ایسی شان ہے، محترم اور محتشم عاشقان رسول۔ اور تیسری چیز تھی والجلوس بین یدی، سرکار کے پاس بیٹھنا۔ آج دیکھیں اللہ نے یہ ایسی قبول کی ہے، اور آپ کی اس پسند کو ایسا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر، اگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں، آپ بھی سفر میں، سرکار جنگ میں، آپ بھی جنگ میں، مشیر خاص سرکار کے، ہر جنگ کے موقع پر، ہر مقام پر، سرکار غار میں، آپ غار میں، سرکار جنگ میں، آپ جنگ میں، سرکار صلح حدیبیہ کے معاملات طے کر رہے ہیں، آپ بھی وہاں موجود، سرکار مکے، آپ مکے، سرکار مدینے، آپ مدینے، سرکار ہجرت کر رہے ہیں، رات کو سفر کر رہے ہیں، آپ بھی سفر کر رہے ہیں۔ آج بھی سرکار مدینے میں میزار میں ہے، اور حضرت صدیق اکبر بھی اپنے آقا کے قدموں میں اسی میزار میں۔ کیسی اللہ نے اپنے حبیب کے حبیب کی پسند کو قبول کیا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایک روایت میں نے پڑھی سوائق کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ نا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نعت گو شاعر، آپ کو فرمایا کہ حسان، کیا تم نے ہمارے صدیق کے بارے میں بھی کچھ اشعار پڑھے؟ تو آپ نے نا کچھ اشعار سنائے۔ ان اشعار کے اینڈ میں آپ نے ایک جملہ کہا، لم یعدل بہ رجلا، کہ ابو بکر صدیق جیسا کوئی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق جیسا کوئی نہیں۔ یعنی صحابہ کا انداز دیکھیں کہ صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کو کیسا مقام دیا کرتے تھے۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، ایسا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور احادیث میں دیکھ لیں کئی جگہ پہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضیلتیں، عظمتیں اور شرف جو ہیں وہ اپنے اس صحابی کو عطا فرمائے۔ بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے روایتوں میں کہ جنت کے جو بوڑھے افراد ہوں گے ان کے سردار حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی اگر تعلیمات کو دیکھیں، آپ کی وفات دیکھیں، 11 ربیع الاخری کو آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کے اوصاف کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلا جمعہ جو ہے اس کے اوپر بیان کریں گے۔ وفات دیکھیں تو کیسی ہے، 2 سال اور 7 ماہ آپ خلافت کے مقام پر رہے۔ خلافت کے جو ہے احکامات ان کو آپ نے سنبھالا۔ تو بہرحال یہ کہ جس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ظاہری ہوئی تھی، اس وقت سرکار کے گھر میں چراغ جو تھا اس میں تیل نہیں تھا، اور جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، آپ کے گھر میں بھی جو چراغ تھا اس میں تیل نہیں تھا۔ سرکار کی وفات پیر کے دن ہوئی، آپ کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی، بلکہ یہاں تک کہ جب آپ کی وفات کا وقت تھا تو اس وقت آپ نے اپنی شہزادی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور پوچھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دن اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے کون سا دن تھا؟ آپ نے بتایا کہ ابا جان پیر شریف کا دن تھا۔ اچھا، سرکار کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ آپ نے وہ بھی بیان کیا۔ یعنی ہر کام میں پوری زندگی سرکار کی فرما برداری میں گزار دی۔ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا جو آخری وقت ہے وہ بھی سرکار کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے۔ پیارے اور محترم عاشقان رسول، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے نا وہ سرکار کے نام ہی کر دی تھی، اللہ اور اس کے رسول کے نام ہی کر دی تھی۔ آپ دیکھیں علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد آپ بہت سنجیدہ ہو گئے تھے، بہت سنجیدہ ہو گئے تھے، پھر غمگین ہی رہے آپ جتنے دن باقی رہے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ جس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کی خبر آپ نے سنی تو آپ نے جو جملے کہے نا ان کا مفہوم کچھ اس طرح کا تھا۔
آپ فرماتے تھے کہ دنیا اتنی وسیع ہے، مکان ہونے کے باوجود، جگہ ہونے کے باوجود آج مجھ پر سب سے زیادہ تنگ ہو گئی۔ کیوں؟ اپنا محبوب نظر نہیں آ رہا، اپنا محبوب نظر نہیں آ رہا۔ اور آپ فرماتے تھے کہ کاش اس سے پہلے کہ مجھے خبر ملتی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج اس دنیا سے تشریف لے گئے، کسی پہاڑ کے اوپر، چٹان کے اوپر میں دفن کر دیا جاتا، میں دفن کر دیا جاتا، اس سے پہلے کہ میرے کانوں میں یہ خبر پہنچتی کہ آج اے صدیق تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے مقام عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ کچھ احادیث مبارکہ اور آیہ مقدسہ، ان کے حوالے سے میں نے آپ کی سیرت کے کچھ پہلو جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے اوصاف جو ہیں وہ سماعت کریں گے کہ یہ عاشق اکبر، یہ اللہ کے حبیب کا حبیب، یہ کیسے اپنی زندگی انہوں نے بسر کی اور کیسے کام کیے اور کیسی شریعت سے محبت اور کیسی جناب قرآن کے اوپر عمل کرنے کی پابندی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے حبیب کو ہر وقت اپنے ذہن میں، دماغ میں، عمل میں ان کے فرامین شریعت کو رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا سننا قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔